معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں کچھ روزوں سے متعلق اہم ضروری مسائل اور ان کا حل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا رمضان کے مہینے میں میاں بیوی ملاقات کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کیا روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، کس کر سکتا ہے، چوم سکتا ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ کیا روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو گلے لگا سکتا ہے یا نہیں، مل سکتا ہے یا نہیں، یعنی حگ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور نمبر 4 پر ہم بات کریں گے کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا رمضان شریف کے مہینے میں میاں بیوی مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم بستر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے عزیزان محترم ہمیں کچھ پہلے جانا پڑے گا۔ کچھ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت روزے کی فرضیت واقع ہوئی اس زمانے میں ہمیں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کے روزوں میں اور آج کے روزوں میں، جو آج روزے رکھے جا رہے ہیں، امت جن روزوں کو رکھ رہی ہے، ان روزوں میں اور اس وقت کے روزوں میں کیا فرق ہوا کرتا تھا۔ تو جناب عالی جس وقت روزے فرض ہوئے اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت 2 سختیاں ایسی تھیں جو آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں روزوں سے ہٹا دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ کے محبوب نے ان کا ذکر احادیث کریمہ میں کیا۔ اب وہ 2 سختیاں کیا تھیں؟ ایک سختی تو یہ تھی کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جب روزے کا وقت پورا ہوتا آپ افطار کر لیتے، افطار کرنے کے بعد آپ چاہے کم کھاتے یا زیادہ کھاتے یہ میٹر نہیں کرتا تھا، ایک بار آپ نے افطار کر لیا، اس کے بعد اگر آپ اپنے بستر پر پہنچ گئے، یعنی سونے کے لیے آپ سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اسی وقت سے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ جبکہ آج ایسا نہیں ہے، آج افطار سے لے کر اور ختم وقت سحری تک، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ اگر آپ ایک بار سو گئے، چاہے چند منٹ کے لیے آنکھ لگی ہو، چند منٹ ہی آپ سو سکیں، لیکن اگر آپ سو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ دن بھر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک رات افطار کے بعد بیوی سے کھانا مانگا اور بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، چونکہ کھانا بنانے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا آدمی جب بستر پر لیٹے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو نیند کا غلبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں آرام کی نیت سے کہ چلو جب تک کھانا تیار ہو رہا ہے میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، تو آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بیوی نے کھانا تیار کر لیا، کھانا لے کر کے شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، شوہر نامدار کھانا تیار ہے، اٹھ کر کھانا تناول فرما لیجئے۔ صحابی رسول نیند سے بیدار ہوئے، کھانے کی طرف دیکھا اور فرمایا، واللہ اس کھانے کو اب میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس کھانے کو میں اب کیوں کر کھا سکتا ہوں، کیونکہ اب تو میرا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حالت میں آپ سو گئے، رات گزری، صبح ہوئی، آپ پھر سے اپنے کام پر پہنچے اور کام پر جانے کے بعد آپ کام کرنے لگے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، صبح سے جب دوپہر ہو گئی اور بھوک کا غلبہ بڑھا، بھوک کی شدت بڑھی، جسم نے کمزوری کا احساس دلایا، کمزوری کی بنیاد پر آپ چکر کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس سختی کو رمضان کی دور فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفیدی، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، یعنی فجر تک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ ایک سختی اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دی۔
اب دوسری سختی کیا تھی جس کا میں نے ذکر کیا؟ وہ دوسری سختی یہ تھی کہ رمضان شریف کے پورے مہینے میں، یعنی جس وقت سے رمضان کا چاند نظر آ جاتا اس وقت سے لے کر جب تک عید کا چاند نظر آتا اس وقت تک یہ حکم تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت اختیار نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت نہیں منا سکتے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت حکم ہوا کرتا تھا۔ آج کل کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا، یہ سختی تھی کہ میاں بیوی روزے کی حالت کی بات نہیں ہے، دن کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ذکر ہے کہ 1 ماہ تک، یعنی رات میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت نہیں کر سکتے تھے، مباشرت نہیں منا سکتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک روز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فرمانے لگے آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر کیا ہو گیا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بھی روزے سے تھا، بیوی بھی روزے سے تھی، میں بیوی کے قریب گیا تو میں نے ایک عجیب سی خوشبو اس کے اندر سے محسوس کی، ایک عجیب سی مہک میں نے اس کے اندر سے محسوس کی، اور اس خوشبو کو محسوس کرنے کے بعد مجھ پر صحبت کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں نے صحبت کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال سن کر جب لوگوں نے سنا تو ان میں سے بھی چند اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا کہ ہم سے بھی یہ گناہ ہوا ہے، ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چند صحابہ کی غلطی پوری امت کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی وقت وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ روزے کی راتوں میں، دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالت روزہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وقت روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، یعنی ان سے صحبت کرنا، ان سے مباشرت کرنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور اس کی حکمت وجہ بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ اس وقت حاضر ہوئے کہ ہم اور بھی لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آ کر کے روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں، یعنی میں بھی روزے سے تھا، میری بیوی بھی روزے سے تھی، اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو 2 مہینے کے متواتر یعنی لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا
اور حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے. ہم سب اسی طرح تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، یعنی بڑا ٹوکرا پیش کیا گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی حضور میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا یہ لے اور صدقہ کر دے. تو اس نے عرض کیا کہ کیا میں یہ اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم مدینے کی دونوں گوشوں، اس کا مطلب تھا کہ دونوں حصوں کے درمیان سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں. بس حضور علیہ السلام مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے. پھر فرمایا کہ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ تو حدیث پاک سنی آپ نے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے حالت روزہ میں صحبت کر لی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا کفارہ ادا کرو. عرض کرنے لگے صحابی یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. کہنے لگا حضور میں تو خود غلام ہوں، میں تو خود دوسروں کی نوکری کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں. یا رسول اللہ میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ میری اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا کفارہ تمہارے لیے یہ ہے کہ لگاتار متواتر بغیر ناگا کیے 60 روزے رکھو، 2 ماہ کے روزے، اور اس طرح کے بیچ میں کوئی ناغا نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، رمضان شریف 1 مہینے کا ہوتا ہے، اور درمیان میں مجھ سے یہ خطا واقع ہوئی ہے، درمیان میں بیچ میں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. یا رسول اللہ جب میں 1 مہینے تک نہ رک سکا تو میں 2 مہینے کیسے رکھ پاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے لیے تیسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت بھی میرے اندر نہیں ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو رکو، انتظار کرو. اب کچھ دیر کے بعد کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک ٹوکرا بھر کر کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کی. اللہ کے نبی نے اس شخص کو یاد کیا کہ وہ شخص کہاں ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. وہ کہنے لگا حضور میں حاضر ہوں. فرمایا کہ یہ لے کر کے جاؤ کھجوروں کا ٹوکرا، اور مدینے کے اندر جتنے غریب مسکین فاقہ کش لوگ ہیں ان میں اس کو تقسیم کر دو، صدقہ کر دو، بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب ان صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب لوگوں میں اس کو بانٹوں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو کھلاؤں، صدقہ کروں؟ کیونکہ مدینے کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب ہوں. اللہ کے نبی نے جب اتنا سنا تو آپ ہنسے اور ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو گھر لے جاؤ، خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان احادیث کریمہ سے اور آیت قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت میاں بیوی اگر صحبت کر لیں، میاں بیوی اگر ہم بستر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ جائز ہے اور باعث ثواب بھی ہے. باعث ثواب ہے، صرف جائز نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہے. ہاں روزے کی حالت میں دن کے وقت میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے لذت اور ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ ناجائز و حرام ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے روزے کی حالت میں. لیکن ہاں رات کے وقت میاں بیوی ایک دوسرے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بات کرتے ہیں اس بات پر کہ میاں بیوی دونوں کا روزہ ہے، تو ایسے میں کیا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو روزے کی حالت میں بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں، چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پر شوہر گھر پہنچا
और बीवी को देखा, प्यार आ गया, तो क्या बीवी के पेशानी को चूम सकता है, रुखसार को चूम सकता है, चेहरे को बोसा दे सकता है या नहीं? तो अजीजान गिराम, शरीयत का हुक्म यह है कि सिर्फ बोसा दे लेने से, चूम लेने से रोजे पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जायज है, मुस्तहसन है। अगर शोहर को अपनी बीवी को चूमना चाहे, उसके रुखसार को बोसा देना चाहे, पेशानी को चूमना चाहे, तो वो बला किसी मुजाके के उसको चूम सकता है, ये जायज है। नंबर 3, क्या शोहर और बीवी यानी मियां बीवी हालत रोजा में एक दूसरे को गले लगा सकते हैं या नहीं, हग कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी कोई मुजायका नहीं। लेकिन जरा ठहरिए, जो मैं बात अब अर्ज करने लगा हूं ना, ये दोनों बातों के लिए हैं, जिसमें चूमना वाला कॉन्सेप्ट भी शामिल है और गले लगाने वाला भी, दोनों बातें इसमें शामिल हैं। अगर बोसा दे लेने से, चूमने से, पेशानी को या रुखसार को चूम लेने से, या गले लगा लेने से, मिल लेने से, हग कर लेने से, अगर मियां या बीवी दोनों में से किसी एक को या दोनों को ये खतरा हो कि अगर वो ऐसा करेंगे तो सोहबत का गलबा तारी हो जाएगा, यानी वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, काबू नहीं रख पाएंगे अपने नफ्स पर और गलबा हो जाएगा, तो ये जायज नहीं है। और अगर ऐसा करते वक्त मनी खारिज हो गई, अगर ऐसे वक्त में गले लगाते वक्त हमने बीवी को गले लगाया और मनी खारिज हो गई, या बोसा दिया मनी खारिज हो गई, तो ऐसे वक्त में रोजा टूट जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब नंबर 4 पर आखिरी बात में और अर्ज कर दूं कि क्या रमजान के महीने में या रोजे की हालत में, सिर्फ रमजान के रातों की बात नहीं है, क्या दिन में भी, रोजे की हालत में भी मियां बीवी एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं या नहीं? तो शरीयत ने इसका भी वाज़ेह हुक्म दिया है, बिल्कुल इजाजत दी है। मियां बीवी एक जगह, एक ही बिस्तर पर, एक ही वक्त में आराम भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। कई भाई पूछते हैं क्या हाथ रखा तो उससे कोई मुजायका तो नहीं, या पैर रखा गया जिस्म पर एक दूसरे के तो कोई मुजायका नहीं? बिल्कुल हर्ज नहीं, लेकिन ख्याल रहे कि गलबा ना आने पाए, सोहबत का गलबा भारी ना होने पाए। अगर इसका आपको खतरा है तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन अगर इसका खतरा नहीं है तो आप बिल्कुल एक ही बिस्तर पर आराम भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें हमें सीखने को मिली हैं, तो अपने यार, दोस्त, अहबाब जो कि शादीशुदा हैं, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों की दीनी मालूमात में इजाफा हो। और हो सकता है हमारे कुछ ऐसे भाई जो इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जिनको उनको इल्म नहीं था और वो इस वीडियो को देखकर सीख जाएं, तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और हो सकता है अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो मेरे लिए और आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, उनको दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, कुछ और ज्यादा दीनी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।